الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین والمبعوث رحمۃ للعالمین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ سامعین و ناظرین، آج کی اس مجلس میں ہم مرزا غلام محمد قادیانی اور اس کی وہ ہرزائیاں اور وہ جسارتیں جو اس نے مقدس مقامات کے بارے میں کی ہیں، یعنی اسلام کی مقدس شخصیات حضرات صحابہ کے بارے میں ہم نے پچھلی مجلس میں کچھ آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ اب آج کی مجلس میں ہمارا عنوان ہے مقدس مقامات اور مرزا غلام احمد قادیانی کا رویہ۔ تو ہم یہ عرض کرتے ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو محترم بنایا ہے کہ ان میں انبیاء ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اس کے بعد حضرات صحابہ کرام ہیں اور ان کے شاگرد تابعین حضرات ہیں، اور یہ تمام شخصیات امت مسلمہ کے ہاں مقدس و محترم شخصیات ہیں۔ اسی طرح حق تعالی شانہ نے بعض مقامات کو بھی خصوصی تقدس عطا فرمایا ہے۔ مسلمانوں کے ہاں حرمین شریفین، حرم محترم مکہ، مسجد حرام اور مسجد نبی اور مدنی حرم دنیا کے تمام مسلمانوں کی آماج گاہ ہیں۔ ان کے دلوں کی دھڑکنیں ان کے ساتھ وابستہ ہیں۔ ان کی انتہائی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ انہیں مکہ اور مدینہ کی زیارت نصیب فرمائے، وہاں پر پہنچائے۔ پھر اللہ نے مکہ مکرمہ میں مشاعر مقدسہ بنائے ہیں، جن میں فریضہ حج کے مناسک ادا ہوتے ہیں۔ مسجد حرام کی ایک نماز 1,00,000 نماز کے برابر ہے۔ مکہ مکرمہ ہی حضرت خاتم النبیین کا مولد ہے۔ لا اقسم بہذا البلد، یہ وہ شہر ہے جس کی قسم ذات الہی نے کھائی، قرآن کریم میں مذکور ہے۔ اور سبب کیا ہے مکہ کی قسم کھانے کا؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ آپ اس شہر میں ہیں، تو آپ کا وجود یہ مولد النبی ہے مکہ مکرمہ۔ مدینہ منورہ مہجر ہے، رسول اللہ کی ہجرت کی جگہ ہے، اور مہاجرین و انصار ان کی اخوت کا عظیم مظہر ہے مدینہ منورہ، مدینے کا شہر۔ جب مہاجرین مکہ سے چلے مدینہ پہنچے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مابین مؤاخات، اخوت قائم کی۔ وہیں پہ مسجد النبوی ہے، جہاں ایک نماز 50,000 نماز کے برابر ہے۔ وہاں پر دیگر مقامات زیارات بھی ہیں، جن کا حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے حضرات صحابہ کرام کی سیرت کے ساتھ گہری وابستگی ہے، اور پوری دنیا کے مسلمان بے حد عقیدت و محبت سے وہاں آتے ہیں۔ حج جب مکمل ہو جاتا ہے تو
تو اکثر لوگ پھر حج کے بعد جاتے ہیں مدینہ، یا بعض لوگ حج سے پہلے مدینہ منورہ جاتے ہیں۔ الغرض حرمین شریفین وہ مقدس مقامات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی شرف بخشا ہے، اور ان کی تعظیم مسلمانان عالم کے قلوب میں خوب راسخ ہے۔ اہل اسلام، یہود اور نصارہ، سبھی اہل کتاب کے ہاں ایک اور مقدس جگہ ہے، تیسری، جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قصد کر کے وہاں جانا چاہیے، وہ ہے بیت المقدس، جہاں پر مسجد اقصی ہے، اور یہی حضرت سید المرسلین کی معراج کی رات وہاں سے مکے سے بیت المقدس تک تو اسراء ہوا، چلنا ہوا، مگر وہاں سے پھر اوپر جانا ہوا، عرج بہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں سے جو آج یہودیوں کے ظلم کا تختہ مشق بنی ہوئی ہے وہ مسجد حرام، اور وہاں کے لوگ بڑی قربانی دے رہے ہیں آج بھی اس اللہ کے گھر کی آزادی کے لیے۔ فلسطین کے اندر اللہ اکبر، اللہ مسلمانوں کی مدد فرمائے، مگر سبھی کو علم ہے کہ وہ مقدس ہے تمام دیانات کے ہاں، اسلام میں، یہودیت میں، نصرانیت میں۔ وہاں کی ایک نماز 25,000 نمازوں کے برابر ہے۔ وہاں سے عمرے کا احرام باندھ کے مکہ مکرمہ آنا اور عمرہ کرنا، اس کی خصوصی فضیلت ہے۔ الغرض مسجد حرام مکہ مکرمہ، مسجد نبوی مدینہ منورہ، اور مسجد اقصی بیت المقدس، ان مقامات کی عظمت، تقدس، شرف اور محبت مسلمانوں کے دل اس سے لبریز ہیں۔ ان کے دلوں میں ان مقامات کی زیارت کا ہمیشہ شوق رہتا ہے۔ اب آپ خود غور کر لیں کہ مرزا صاحب نے جس طرح مقدس شخصیات پہ زبان درازی کی، اسی طرح ان مقامات کے بارے میں بھی جسارت کرتے ہوئے اس نے قادیان کو ان کے مقابلے میں لا کھڑا کیا۔ اندازہ کر لیں، قادیان کو ان مقدس مقامات کے سامنے لا کھڑا کیا۔ مکہ اور مدینہ کی چھاتیوں کا دودھ اب ختم ہے۔ مسلمان اولین عہد سے آج تک حرمین شریفین کی حاضری کو اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے ہیں، انہیں روحانی قوت کا سرچشمہ سمجھتے ہیں۔ وہ حرمین شریفین کی زیارت اور حاضری کے طالب رہتے ہیں۔ ان کے قلوب ان مقامات مقدسہ کے ساتھ ہمیشہ جڑے رہتے ہیں، معلق رہتے ہیں۔ اب دیکھیں مرزا صاحب اور قادیانیت کے زعماء کے بیانات۔ مرزا غلام احمد کا بیٹے مرزا بشیر الدین اس منبع رشد و ہدایت، محبت وحی، مولد حضرت خاتم المرسلین اور محجر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے والد کے
مولد کو افضل قرار دیتا ہے۔ یہ کس کی بات ہم کر رہے ہیں؟ مرزا بشیر الدین محمود کی۔ وہ مکہ اور مدینہ کے بارے میں ہرزہ رسائی کرتے ہوئے لکھتا ہے۔ کون؟ بشیر الدین محمود۔ حضرت مسیح موعود نے اس کے متعلق بڑا زور دیا ہے اور فرمایا ہے کہ جو بار بار قادیاں یعنی قادیاں نہیں جاتے، مجھے ان کے ایمان کا خطرہ ہے۔ اندازہ کر لیں، یعنی ایمان کو قادیانی گاؤں کے ساتھ جوڑ دیا، وابستہ کر دیا۔ کیوں؟ کہ وہ مرزا غلام احمد قادیانی کا مولد ہے۔ کیسی بے عقلی کی بات ہے کہ جس مسیح کے نازل ہونے پہ حضرت خاتم النبیین قسم کھائیں، والذی نفسی بیدہ، یہ فرمائیں کہ جس ذات کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لینزلن، ضرور بضرور نازل ہوں گے۔ یہ لینزلن میں بھی بڑی تاکید ہے، پہلے قسم پھر تاکید۔ کس بات پہ؟ نزول عیسیٰ پہ۔ اب اندازہ کریں کہ کیسا یہ مہدی ہے، کیسا یہ مسیح ہے کہ جو پیدا ہو رہا ہے اپنے والدین کے ہاں، اور رسول اللہ اس کے نزول کی خبر دے رہے ہیں قسم کھا کے۔ پھر کیسا یہ مہدی ہے کہ اس کا نام حضور کے نام پہ ہے، والد کا نام حضور کے والد پہ ہے، یعنی وہ محمد بن عبداللہ ہیں جو اس امت کے مہدی ہیں، جو حضرت عیسیٰ کے ساتھی ہیں، معین اور مددگار ہیں، جو اس وقت امامت کرائیں گے جب عیسیٰ نازل ہوں گے۔ اور وہ انہیں کہیں گے کہ آپ نماز پڑھائیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، تو وہ کہیں گے امامکم منکم، آپ نماز پڑھائیں، تمہارا امام تم ہی میں سے ہے۔ یہ کتنی واضح باتیں ہیں اے ابنائے قادیانیت۔ حضور اکرم صادق و مصدوق سید المرسلین رحمت للعالمین، اور یہ اس کے دعوے۔ ذرا کچھ تو سوچو، تھوڑا سا مقارنہ کر لیا کرو اس متنبی کا سید المرسلین کے فرامین کے ساتھ۔ اب آپ دیکھیں، وہ کہتا ہے کہ مسیح موعود یعنی میرے والد نے بہت زور دیا ہے کہ آپ یہاں قادیان میں آتے رہیں، اور مجھے ان کے ایمان کا خطرہ ہے، پس جو قادیان سے تعلق نہیں رکھے گا وہ کاٹا جائے گا۔ اندازہ کر لیں کس کو کاٹ رہا ہے، اور واقعی وہ لوگ حق سے کٹے ہوئے ہیں، وہ لوگ رحمت للعالمین سے کٹے ہوئے ہیں اور مرزے سے جڑے ہوئے ہیں جو قادیان جاتے ہیں۔ پھر آگے کہتا ہے تم ڈرو کہ تم میں سے نہ کوئی کاٹا جائے، پھر یہ تازہ دودھ، پتہ نہیں کس چیز کا دودھ، پھر یہ تازہ دودھ کب تک رہے گا؟ آخر ماؤں کا دودھ بھی سوکھ جایا کرتا ہے، کیا مکہ اور مدینہ کی چھاتیوں سے یہ دودھ سوکھ گیا کہ نہیں؟ اندازہ کرنا۔ حقیقت رویا مرزا بشیر الدین محمود، صفحہ 46۔ اندازہ کرنا۔ حرمین شریفین مقدسین کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے۔ آگے مسجد اقصی کے بارے میں بھی سن لیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے نہ صرف تاریخ شریعت اسلامیہ بلکہ پوری انسانی تاریخ کا بھی حلیہ بگاڑنے کی سعی کی اور اس کے ساتھ مذاق کیا۔ مسجد اقصی
جو قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ذات ہے وہ جس نے رات کو سیر کرائی اپنے بندے کو، کہاں سے کہاں تک؟ من المسجد الحرام، مسجد حرام سے الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک۔ اے ابنائے قادیانیت، اسی پہ غور کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ کو جب اسراء و معراج کرایا تو اس کا آغاز مکے سے زمینی سفر میں اور انتہا مسجد اقصی میں۔ اندازہ کر لیں۔ اس صراحت کے باوجود کس طرح قادیانیت نے یحرفون الکلم عن مواضعہ، کلمات کو ان کے معانی سے دور کر دیا۔ تحریف یہ ہوتی ہے کہ ایک کلمہ ہے اس کو اس کی دوسری جگہ رکھ دیں، مکے کی جگہ مدینہ رکھ دیں، یہ بھی تحریف ہے، مدینے کی جگہ مکہ رکھ دیں، یہ بھی تحریف ہے۔ اب مسجد اقصی کا محل، محمل اور مورد اس کا اور معنی اس کا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اسراء اور معراج کی رات کے قصے میں، اور وہ کیا ہے؟ بیت المقدس میں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ کیا کہہ رہے ہیں، مسجد اقصی سے مراد مسیح موعود کی مسجد ہے۔ خود سوچ لیں آپ، مسیح موعود ان کا یعنی مرزا غلام محمد قادیانی، اس نے اپنی زندگی میں اور اس کے والد نے جو مسجد بنائی تھی اور اس نے اس کی توسیع کرائی، پھر اس کے بعد قادیانیت خلفاء کراتے رہے، بلکہ جب رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ مشرق کی جانب سفید منارے میں اتریں گے مسیح علیہ السلام، تو انہوں نے بھی ایک سفید منارہ بنا دیا، اور ایسا منارہ جو مرزے کی ولادت سے بلکہ موت سے بھی بعد میں مکمل ہوا۔ اب اترنے والا منارے پر پیدا ہونے کے بعد فوت بھی ہو گیا، اور پھر جا کے اس منارے کی کیا ہوئی؟ تکمیل ہوئی۔ اندازہ کریں کتنی غیر معقول حرکت ہے یہ۔ اور پھر جو لوگ قادیان میں جاتے ہیں بیچارے اس فتنے کا شکار، انہیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ ہے وہ منارہ مسیح۔ کتنی بڑی جسارت ہے اللہ تعالی اور اس کے رسول اور دین اسلام اور تاریخ کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ جس کی نسبت مسجد اقصی سے مراد مسیح موعود کی مسجد ہے، جو کہاں ہے؟ قادیان میں۔ اب آپ دیکھیں، جس کی نسبت براہین احمدیہ میں ہے، خدا کا کلام یہ ہے مبارکن و مبارکن و کل امر مبارکن یجعل فیہ، اور یہ مبارک کا لفظ جو بصیغہ مفعول اور فاعل واقع ہوا قرآن شریف کی آیت بارکنا حولہ کے مطابق ہے۔ دیکھیں کیسے قرآن میں بھی تحریف کا ارتکاب کر رہے ہیں، جیسا کہ اللہ نے فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ خود سوچ لو ابنائے قادیانیت اور مربیان قادیان، کتنی بڑی تحریف ہے۔ کہاں سے قرآن کے الفاظ کو لے کے کہاں جا کے لگایا جا رہا ہے اور ڈالا جا رہا ہے۔ یہ ہے تحریف کا
بالکل ظاہری نمونہ خطبہ الہامیہ صفحہ 21۔ قادیان شہر کی فضیلت یا وہ جو بستی ہے چھوٹی سی، اللہ جل شانہ اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں ذکر کی ہو بتائیں؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، کہیں بھی نہیں۔ بیت اللہ شریف کے حج کی اللہ نے مسلمانوں کو دعوت دی۔ وہ حج فرض کریں یا نفل، کسی دیگر جگہ جا کر حج ادا نہیں ہوتا، نہ ہی کسی دیگر جگہ کی زیارت اس کے برابر ہے، کیونکہ مخصوص مکانوں کی خصوصی فضیلت یہ کس کی طرف سے آتی ہے؟ شارع کی طرف سے، شارع الحکیم کی طرف سے۔ اللہ تعالی اپنے نبی کو بتاتا ہے کہ یہ جگہ مقدس ہے اور یہ اس کی فضیلت ہے۔ اسی طرح اعمال صالحہ، ان کی فضیلت بھی شارع الحکیم کی طرف سے آتی ہے۔ اعمال ہوں یا مقامات ہوں، کوئی انسان کسی جگہ کو یا کسی عمل کو اپنی طرف سے فضیلت نہیں دے سکتا۔ غور کریں کہ مرزا غلام محمد قادیانی قادیان کی زیارت یا وہاں جانے کی کیا فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ مرزا صاحب کہتے ہیں لوگ معمولی اور نفلی طور پر حج کرنے کو بھی جاتے ہیں، مگر اس جگہ میرے شہر میں، میری بستی میں، قادیان میں آنا نفلی حج سے زیادہ ثواب ہے، اور غافل رہنے میں نقصان اور خطرہ، کیونکہ سلسلہ آسمانی ہے۔ سلسلہ کیا ہے؟ آسمانی، اور حکم ربانی۔ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ سلسلہ شیطانی ہے اور یہ حکم بھی شیطانی ہے، غیر ربانی ہے، تو یہ حق ہے۔ تو یہ قول آئینہ کمالات اسلام صفحہ 352 پہ ہے۔ تو آج کی مجلس میں ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، اور آئندہ بھی کوشش کریں گے کہ کچھ دیگر لمحات فکریہ آسان طریقے سے ہم پیش کریں۔ شاید کہ اللہ تعالیٰ نے جن کی قسمت میں ہدایت لکھی ہے، جن کی قسمت میں حضرت رحمت للعالمین کے ساتھ ان کے دامن سے جڑنا لکھا ہے، ان کو کچھ فائدہ ہو جائے۔ یہی ہماری تمنا ہے، یہی دعا ہے، اور یہی استدعا ہے ابنائے قادیانی سے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت کو پانے، سمجھنے اور اس کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔